أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني صاحب الوقار والسكينة المدفون بالمدينة العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأحمد المحمود الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب محكم مبين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل اما شاکرا و اما کفورا صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ جن آیات کے ذیل میں یہ گفتگو ہو رہی ہے یہ سورہ انسان کی پہلی 3 آیتیں ہیں، اور سورہ انسان کو بچوں کے لیے اور بہت سے بزرگوں کے لیے بھی، کیونکہ اس سورہ میں ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس کے 3 ڈیفرنٹ نام ہیں۔ سورہ العطا بھی کہتے ہیں، سورہ انسان بھی کہتے ہیں، سورہ دہر بھی کہتے ہیں، اور اس کی پہلی 3 آیتوں کی ذیل میں یہ پوری گفتگو چل رہی ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے، ان گفتگو کا اور جتنے بھی گفتگو اور مجالس یہاں پہ ہوئیں، ایک آپ لوگوں نے تھیم نوٹ کیا ہوگا کہ ہم لوگ کس طریقے سے اپنے امام زمان امام مہدی علیہ السلام کے لیے تیاری کر سکتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اور اس تیاری کے لیے ایک چیز ضروری ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں، خاص طور پہ جو کنڈر گارڈن سے اوپر کے بچے ہیں، ان کو ذرا پکڑ کے لے آئیں کہیں بھی ہوں وہ، اور یہاں پہ آ کے بٹھا لیں، اور ایک وہاں پہ آدمی بیٹھ جائے جو انہیں جانے نہ دے، اور ایک عورت وہاں پہ بیٹھ جائیں تاکہ انہیں جانے نہ دیں، ورنہ یہ لوگ جو ہے، یہی لوگ نعرے لگاتے ہیں، یہی بچے جو ہے مجلس کی جان بھی ہیں، لیکن اگر انہیں ابھی سے ہم نے کنٹرول نہیں کیا تو یہ بھاگتے بھی رہیں گے اور پھر اسی طریقے سے یہ بڑے ہوں گے۔ تو ہمارے مجالس خاص طور پہ جو تھیم ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ کس طریقے سے امام زمان کے لیے تیاری کریں، اور ان مجالس جو 3 مجالسیں ہوئیں، ان کے اندر کوشش یہ تھی کہ ہم ٹیکٹیکل چیزوں کی طرف نشاندہی کریں جو ہم اپنے اندر پیدا کریں، تاکہ ہم چینج ہو سکیں اور اس چینج میں اپنے آپ کو اس قدر آگے لے جائیں کہ جب وہ صدا آئے کہ امام کا ظہور ہو گیا ہے تو ہم پیچھے نہ رکیں۔ ایز اے مسلمان، ایز اے مومن، ایز اے متقی، یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ اس غیبت کے اوپر یقین رکھیں، اور اس غیبت کے بارے میں یہ یقین رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آثار میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے سائنس میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی 3 آیتیں، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین ھم یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یعنی کہ یہ کتاب ہدایت ہے ان کے لیے جو متقی ہیں۔ اور متقی کی ڈیفینیشن کیا بتائی؟ 3 چیزیں بتائیں، اس کے آگے بھی بتائیں، لیکن 3 چیزیں۔ پہلے یہ کہ اللہ کے غیب پہ یقین رکھتے ہیں، دوسرا کہ وہ اپنی نمازوں کا حفاظت کرتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، تیسرا اس رزق میں سے انفاق کرتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے۔ اس کے آگے اور چیزیں بتائیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس کے اوپر جو نازل ہوا آپ کے اوپر اور آپ سے پہلے، اور قیامت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن ایک چیز کہ جو غیب
غیب ہے اس کے اوپر یقین رکھنا یہ متقی ہونے کی نشاندہی کرتا ہے. اور کتاب ہدایت قرآن مجید صرف انہی کے لیے ہدایت ہے جو متقی ہیں. یہاں پہ ذرا رکتے ہیں کیونکہ آج میں تھوڑا سمرائز کروں گا. یہاں پہ یہ بتا دوں کہ میں جو چیزیں میں نے سوچی تھیں 5 کوالٹیز، 5ویں کوالٹی ذکر الہی کو شروع کروں گا، مکمل نہیں کر سکوں گا. حسن بھائی کے گھر میں موقع ملا ہے، اللہ تعالیٰ زندگی دے تو انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ عصر میں جو ہم نے پہلے دن پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی کہ انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، سوائے اس کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. سورہ تین جو پہلے دن پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سنین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. یعنی کہ اگین انسان کو بہترین خلق کیا، اس کے بعد پستیوں کی بدترین گھاٹی میں اتر گیا، لیکن سوائے ان کے جو کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. 2 جگہ کے اوپر ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے تو کیا ہوگا؟ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کا اجر کبھی ضائع نہ ہوگا. 2 جگہ کے اوپر ایمان کی بات ہوئی. ایک اور جگہ سورہ غافر کی آیت نمبر 38، 39 اور 40، 38، 39، 40 بچے دیکھ سکتے ہیں، گوگل کے اوپر سرچ کرنا بہت آسان ہے. سورہ غافر لکھیں، 40، 38، کالم 38 لکھیں، فوراً آ جائے گی. اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس یا علی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس مومن کے بارے میں جو کہ فرعونیوں میں سے تھا. اس مومن نے کہا کہ اے میری قوم، میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دوں گا. جو اللہ تعالیٰ نے سورہ حل عطا کی 3 آیت میں کہا کہ ہم نے ہدایت کر دی سبیل کی طرف. اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ شکر کرے یا نہ کرے. وہ مومن اللہ تعالیٰ خود تو نہیں آئے گا، انسانوں کے ذریعے ہدایت کرتا ہے، پیغمبروں کے ذریعے ہدایت کرتا ہے. تو اس مومن نے کہا، اور اس کی بات اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن مجید نے سورہ غافر میں یہ بات لکھ دی کہ اس مومن نے کہا اپنی قوم سے میری پیروی کرو، میں تمہیں ہدایت کے راستے پر لگا دوں گا. اس کے بعد کہا کہ اے میری قوم، یہ جو دنیا کی زندگی تم دیکھتے ہو یہ وقتی فائدہ ہے، آخرت ہی ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. پھر کہا بہت امپورٹنٹ بات کہ جس نے گناہ کیا ہوگا اسے اس گناہ کا بدلہ لے دینا پڑے گا، اور وہ شخص جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہے ایمان کی حالت میں، چاہے مرد ہو یا عورت، اس کے لیے باغات ہیں ہمیشہ رہنے والے. شرط 3 جگہ کے اوپر یہی ہے، ایمان، اور ایمان کی حالت میں نیک عمل کرنا. اب اگر کوئی یہ پوچھتا ہے، بچوں میں سے یہ سوال اٹھے گا کبھی جب بچے بڑے ہوں گے کہ اچھا بھائی وارن بفے ہے یا بل گیٹس ہے، بلینز آف ڈالر ویلتھ پلیج کر چکے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ اگر تو انسان کے پاس ہدایت پہنچ چکی ہے اور وہ ایمان نہیں لاتا تو اس کا ثواب دنیا میں، اس کی جو جزا ہے دنیا میں مل جائے گی، لیکن آخرت میں حصہ نہیں، کیونکہ ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنا ہے. صرف نیک عمل اسٹینڈ الون نہیں کرنا ہے. لیکن اگر کسی کو ایمان کی طرف ہدایت نہیں ہوئی، وہ ایمیزون کے کسی جنگل میں رہتا ہے یا انٹارکٹیکا میں کسی جگہ رہتا ہے جہاں اسے نہیں پتا، تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، کیونکہ وہ اس چیز کے اوپر اگر چل رہا ہے جہاں تک ہدایت آئی تھی، اور اگر اس ہدایت پہ چلتا رہا تو وہ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے. تو ہمیں 3 چیزیں پتہ چل گئیں کہ 3 ڈیفرنٹ جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، ہم تمہیں بے شمار رزق دیں گے، بے شمار اچھا آخرت میں جگہ ہوگی.
لیکن تینوں جگہ کے اوپر ایمان کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اور امام، ہمارے امام کا نام ہے امام المتقین، علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا علی، یا علی، یا علی، یا رسول اللہ، اللہ اکبر، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایمان کے بعد متقی کیسے بننا ہے؟ تو سورہ بقرہ کی جو میں نے آیت پڑھی اس کے اندر ریکوائرمنٹ ہے متقی ہونے کے لیے کہ غیب کے اوپر ایمان لاؤ۔ تو غیب جو ہے اللہ کا امام زمانہ کی غیبت اور اس کے انتظار میں اپنی زندگی کو گزارنا اس طریقے سے کہ ہم ہدایت پر قائم بھی رہیں اور شک میں بھی نہ پڑھیں اور آپس کے تفرقے میں بھی نہ پڑھیں اور متحد رہیں، یہ گارنٹی ہے، یہ سائن ہے متقی ہونے کا۔ اور جس کے جزا میں کیا ملے گا، قرآن مجید کی آیت ہے سورہ آل عمران کی 31ویں آیت، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ آخرت تو ہے ہی متقین کے لیے۔ اگر دنیا میں کچھ کم ملا یا مشکلات سے گزرے تو پریشان نہ ہو، کیونکہ دنیا جزا کی جگہ نہیں ہے، جزا ہے اور متقیوں کے لیے اللہ نے وعدہ لیا ہے جو کہتا ہے کہ میں اپنے نہیں کرتا، کہ جزا آخرت میں صرف متقین کے لیے ہی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں متقی بننا چاہیے، اور یہ میری جو لسٹ ہے 8 ریکوائرمنٹس میں سے کہ اپنے دل کو پاک کریں اور کس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، تقوی اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ اس کے اوپر ڈیٹیل میں جب موقع ملے گا تو پڑھیں گے، لیکن تقوی کا بیسکلی ایسنس یہ ہے بچوں کے لیے کہ ہر وقت اپنے آپ کو خیال کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہر وقت اگر کوئی نہیں ہے تو وہ دوسرا ہے، اگر 2 لوگ ہیں تو وہ تیسرا ہے، اگر 4 ہیں تو وہ 5واں ہے۔ اگر کوئی بھی غلط کام کرنے کا ذہن میں خیال آئے تو اس خیال کے اوپر سزا نہیں ملتی۔ یاد رکھیں ایکشن کرنے سے پہلے کہ وہ دیکھ رہا ہے اور اس نے اپنے نگہبان یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں جو لکھ رہے ہیں۔ تو یہ تقوی کی امپورٹنس ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شرع، اللہم صلی علی محمد، یا علی، یا علی، یا علی۔ یا تو امام کا جب ظہور ہوگا تو ہم لوگ اپنے آپ کو تیار رکھیں، اور کس طریقے سے ہم وہاں پہنچ سکیں گے، یہ سوال اٹھتا ہے، اور بہت سے لوگ اس بارے میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہمیں تیاری رکھنی ہے، کس طریقے کی تیاری رکھنی ہے۔ تو کل میں نے تھوڑی ریسرچ شیئر کی تھی 40 سے ریلیٹڈ، چونکہ آج تھوڑے لوگ نئے ہیں تو میں اس ریسرچ کو تھوڑا سا جلدی سے ریٹریٹ کرتا ہوں اور پھر آپ لوگوں کو اس سے کنیکٹ کروں گا کہ ہم لوگ کس طریقے سے امام کے پاس پہنچ سکتے ہیں۔ ایک بار صلوات پڑھیے محمد والے۔ یا علی، یا علی، یا علی۔ تو جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ گیا، 11 محرم تھی، کوفے میں 4-5 دن رکنے کے بعد اس قافلے کو 15-16 محرم کو دمشق لے جایا گیا لمبے راستے سے۔ لمبے راستے سے سارے راستے میں آپ کو مقامات ملیں گے جہاں پہ امام حسین کا سر رکھا گیا ہے۔ یہ قافلہ دمشق پہنچتا ہے پہلی سفر کو۔ پہلی سفر کے بعد چند دن میں، کچھ لوگ کہتے ہیں 1 سال بعد، روایتیں ہیں کہ 1 ہی سال میں 1 ہفتے کے اندر وہ تمام معاملات ہوئے کہ اس بچی نے زندان میں دم توڑ دیا۔ اس کی آوازیں اس کے کان میں جاتی تھیں، رسول اللہ اور بیوی خواب میں آئے، اور وہ تمام کام ہوئے
کہ اہل بیت علیہ السلام کو اس نے کہا کہ آپ جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں. انہوں نے کہا ہم رکیں گے یہاں پہ. کچھ روایتیں یہ کہتی ہیں اور کچھ دن دمشق میں رکے. اس کے بعد 13-14 سفر کو جب بھی وہ نکلے ہوں گے 20 سفر تک دمشق سے کربلا پہنچنا ممکن نہیں. ایک روایت ملتی ہے کہ ایک مقام تک پہنچے تھے, وہاں پہ پوچھا کہ کیا آپ کربلا جائیں گی پھوپھی یا مدینہ جائیں گی. جب انہوں نے کربلا کا نام سنا, حضرت زینب نے کہا کربلا جائیں گے. اور پھر روایت کہتی ہے کہ کربلا میں 20 سفر کو قافلہ وارد ہوا اور تمام شہداء کے سر واپس رکھے گئے. کسی جگہ کے اوپر کسی بھی جگہ پہ میں نے نہیں پڑھا کہ واپسی کے راستے میں کوئی مقام راس الحسین ہو, کوئی جگہ ہو جہاں پہ کوئی ایونٹ ہوا ہو. 5ویں امام اور 6ٹھے امام کو جب ہشام نے بلایا تھا اپنے پاس دمشق میں مدینہ سے, واپسی کے اوپر ہشام نے لوگوں کو ساتھ بھیجا تھا کہ ساری رپورٹ مجھے دیں کہ کہاں کہاں یہ رکے اور انہیں اتنا ستاؤ کہ یہ راستے میں ہی ختم ہو جائیں. تو اس وقت رپورٹر تھا ساتھ. اس وقت کیوں نہیں کوئی رپورٹ؟ تو ایک ہی چیز سمجھ آتی ہے کہ باجاز امامت وہ تمام قافلہ جیسے ہی کہا کہ میں کربلا جانا چاہتی ہوں, وہ کربلا میں نمودار ہونا شروع ہو گیا. زمین سمٹ گئی, اس کے اندر امام ایک تھے, باقی بیویاں تھیں 12-14, 2-3 بچے رہ گئے تھے, باقی سب ختم ہو چکے تھے. لیکن امام ایک تھے. صرف امام نے زمین کو نہیں سمیٹا اپنے لیے, اس پورے قافلے کو سمیٹا گیا. زمین انہوں نے کہا میں وہاں جانا چاہتی ہوں, وہاں پہنچ گئی. جب امام کی صدا آئے گی کہ یا لسارات الحسین, کعبے میں نمودار ہو گئے امام, ظہور ہو گیا, اب بدلے کا وقت ہے. جس کے کان میں آواز پہنچے گی, جیسے ہی اس کے دل پاک ہوگا, نیت ہوگی باہر جانے کی, ایک قدم اٹھائے گا, دوسرا قدم کعبے میں اسی طریقے سے ہوگا جس طرح وہ قافلے نے نیت کی, دوسرے قدم میں وہ کربلا پہنچ گیا. یا علی یا علی یا علی یا علی. تو اس لیے ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے, ہم اپنے آپ کو تیار کریں. یہ پریپریشن ہے, یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے. جیسے آپ لوگ جو باڈی بلڈنگ کرتے ہیں یا کسرت کرتے ہیں, وہ کل کو کہے, زیان کہے کہ میں جو ہوں آج جاؤں گا جم اور میرے 6 پیکس ہو جانے چاہیے ایک دن میں. تو زین بھائی کہیں گے ایک دن میں کیسے ہوں گے, 6 مہینے لگیں گے, اور ابھی تو تم چھوٹے ہو, تھوڑے لمبے ہو جاؤ, سب کچھ ہو جاؤ. کچھ ٹائم لگتا ہے, کیونکہ ٹائم لگنے کے بعد جسم عادی ہوتا ہے. لیکن ٹائم کے بغیر اگر ہم کہیں کہ ایک دن ہم نے نماز شب پڑھ لی, ایک دن ہم نے اللہ تعالیٰ کی خاطر خرچ کر دیا, اب ہمارے اوپر کام ختم ہو گیا, تو یہ نہیں ہے. اپنے آپ کو تیاری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلسل اس راستے میں جہد کرتے رہیں, مسلسل اپنے نفس کو پامال کرتے رہیں, مسلسل اس کو دباتے رہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود ابھارتا رہے گا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں وہ حکمت کے چشمے پیدا کر دے گا جس کی وجہ سے آپ کو چیزیں ڈیفرنٹ طریقے سے نظر آنے لگیں گی. لیکن شرط یہ ہے کہ جیسے باڈی بلڈنگ کرنے کے لیے مسلسل کام کرنا ہے, ویسے ہی نماز مسلسل پڑھنی ہے, روزہ مسلسل رکھنا ہے, زکوٰۃ خمس مسلسل دینا ہے, ہر کام, حج اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں وہ ایک دفعہ کے بعد رک نہیں جانا. حج ایک ایکسپشن ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے واجب ہی ایک بار کیا ہے. صلوات پڑھ دی محمد وآل محمد. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. تو چونکہ سجاد نے کہا تھا کہ ان مجالس میں آپ کچھ ایسے واقعات بھی بتائیں جو کہ 40 سے ریلیٹڈ اور معجزات سے ریلیٹڈ ہوں, تو 2 معجزات میں نے پچھلے 2 دنوں میں بیان کیے. آج جو ہے میں ایک اور معجزہ آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. ایسا معجزہ ہے جو پبلکلی اویلیبل ہے
اور یہ معجزہ جو ہے اگین جو میں نے کل بات کی کہ جب دل سے آدمی سنے سوچے گا، جب دل سے آدمی سمجھے گا تو معجزہ نظر آئے گا. اگر دل سخت ہو جائیں گے تو معجزہ نہیں لگے گا. یہ تو بائی لک ہو گیا. ایک آدمی ہے غازی تیمور کے نام سے، شاید آپ لوگوں نے اسے انسٹاگرام پہ دیکھا ہو. وہ 40 کی چیزیں شیئر کرتا ہے. پاکستان سے ہے، انگلینڈ میں تقریباً 8-10 سال پڑھا اور ہارورڈ سے اس نے MBA کر کے دوبارہ پاکستان چلا گیا. اس نے ایک اپنا واقعہ بتایا کہ 2014 میں وہ 40 کی مشی کر رہا تھا اور وہاں پہ کسی نے پہلی بار گیا تھا، کسی نے کہا کہ جو دعا مشی کے دوران مانگی جاتی ہے وہ دعا پوری ہوتی ہے. اس نے سوچا کہ جیسے میرا بیٹا مجھ سے ایک بار اس نے کہا کہ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا علی یا علی. تو بیمار تھا یہ، ہم لوگ زیارتوں پہ گئے تھے، 7ویں امام کے مزار کے اوپر ہم گئے اور میں نے اس سے کہا کہ دعا کرو تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے. یہ باب الحوائج ہیں، یہاں پہ جو بھی دعا مانگو پوری ہو جاتی ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ٹیسٹ کرتا ہوں کہ دعا پوری ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی. اور وہ جب باہر نکلا تو اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی. تو اس نے کہا کہ واقعی ٹھیک ہوتی ہے. اسی طرح اس غازی تیمور نے بڑے ہو کے اس نے کہا میں ٹیسٹ کرتا ہوں دعا پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. مشی کے دوران اس نے سوچا کہ میں کوئی ایسی دعا کروں جو کہ پاسبلٹی ہو بھی لیکن میں نے سوچا بھی نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ میں چاند پہ چلا جاؤں لیکن ایسی ہو کہ پاسبلٹی بھی ہو لیکن میں نے سوچا بھی نہ ہو کہ میں اس کے اوپر ایکٹیولی عمل کروں گا. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے مشی کے دوران یہ دعا کی کہ اے مولا مجھے ہارورڈ میں ایڈمیشن کروا دیں. 2014 کی بات ہے، وہ ختم ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ اگلے 2 سال بعد وہاں پہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا UK میں. اس نے کہا 2 سال بعد میرا ٹائم ہوا کہ میں دل چاہا کہ میں گریجویٹ اسکول کے لیے اپلائی کروں. پہلے نہیں کر رہا تھا تو اس نے پہلے اپلائی کیا آکسفورڈ اور کیمبرج میں، کیونکہ انگلینڈ میں تھا، پاکستانی تھا، وہیں سب جانا چاہتے ہیں. ریجیکشن آ گئی. بہت ڈس اپوائنٹڈ تھا. اس نے کہا کہ میں نکلتا ہوں سفر کے لیے، زیارت کے لیے، کچھ اور کرتا ہوں. ڈس اپوائنٹ ہو گیا. لیکن اس نے کہا کہ جانے سے پہلے چونکہ میری اپلیکیشن تو بھری ہوئی ہے، ایسیز تو لکھے ہوئے ہیں، تو میں اپلائی کر دیتا ہوں امریکن یونیورسٹیز میں بغیر کسی اس کے. اس نے 3 اٹھائیں اور اپلائی کر دی. کولمبیا میں کیا، ہارورڈ میں کیا اور دوسری جگہ پہ. کولمبیا میں اس کا پہلا ایڈمیشن ہو گیا. بہت خوش تھا کہ میں وہاں جاؤں گا کولمبیا میں. 1 ہفتے بعد اس کا آیا اپوائنٹمنٹ یا ایڈمیشن لیٹر ہارورڈ سے. اچھا ابھی تک اسے یاد نہیں ہے، یہ 2018 کا ٹائم آ گیا ہے، 4 سال گزر گئے، اسے یاد نہیں ہے کہ اس نے دعا کی تھی. وہ کہتا ہے کہ جب میں ہارورڈ کے دروازے سے انٹر ہو رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اس جگہ کے اوپر پڑھوں گا. اس وقت وہ کہتا ہے مجھے خیال آیا، میرے ذہن میں آیا 4 سال پہلے جو میں نے مشی کے دوران دعا کی تھی، یہ اس دعا کو پورا کیا ہے امام حسین. یا علی یا علی یا علی یا علی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اللہ تعالی اس ذکر سے عجیب عجیب برکات دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک رکھیں، ہم اپنے دل کو اس قابل بنائیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہو سکے. اور مشی میں جب آدمی چلتا ہے تو وہ کسی بھی اجرت کے لیے نہیں چلتا، وہ صرف اور صرف خالصتاً اللہ کے لیے اور امام کی محبت میں چل رہا ہوتا ہے. تو اس وقت جو دعائیں وہ کرتا ہے وہ دعائیں پوری ہوتی ہیں. اگر ہم اپنی زندگی کو خالصتاً اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیں تو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہ سے ایسی ایسی دعائیں پوری کروائے گا جس کی ہمیں امید بھی نہیں. لیکن اگر دل کے اندر دنیا کی محبت ہے تو دعائیں کیا پوری ہوں گی؟ بڑے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. آپ نے ابھی زیارت 40 پڑھی، اس کے اندر ایک سیکشن ہے، اس میں امام کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اے اللہ کے برگزیدہ ولی، امام حسین کو مخاطب کر کے، کہ آپ نے حق ادا کر دیا.
یا علی یا علی، آپ نے حق ادا کر دیا اس نصیحت کا، اس امر کو پہنچانے کا، اور آپ نے اس وقت تک وہ یہ امر پہنچایا جب تک آپ خون میں نہا نہ گئے، اس وقت تک آپ پہنچاتے رہے، لوگوں کو ہدایت کرتے رہے تاکہ لوگوں کو گمراہی اور جہالت سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جائیں۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں میں اس دنیا کی محبت تھی، جن لوگوں نے اپنے نفس کو کم قیمت پر بیچ ڈالا، جن لوگوں نے اس دنیا کی محبت میں ضدی بے ایمان حاکم کی پیروی کی، ان لوگوں نے آپ کو شہید کیا، انہوں نے بہت ہی خراب سودا کیا، انہوں نے اپنی آخرت کو برباد کر ڈالا اور اپنے بوجھ کندھوں پہ لے کے جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ یا علی یا علی یا علی۔ تو یعنی کہ اس دل میں اگر اللہ کی محبت کم ہو جائے اور اہل بیت سے دوری ہو جائے تو دل سخت ہو جائے گا، ہدایت کی طرف رہنمائی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اور یہ ہم بار بار دیکھ چکے ہیں اپنی ہسٹری میں، زندگی میں۔ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں جب وقت پریشانی کا ہوتا ہے، لوگ سب بھول گئے، بلکہ بھول کیا کہ سامنے ہو رہا ہے، لیکن کسی میں اتنی قوت نہیں کہ بتائے کہ بچے بلک بلک کے مر رہے ہیں، بچوں کو کھانے کو نہیں ہے۔ یعنی ایک ماں اپنے بچے کو گود میں لگاتی ہے، بچے کی ہڈیاں نکل آئی ہیں، بچے کو صرف سناتی ہے، وہ لوری، اور نہ کھانا کھلا سکتی ہے، نہ پانی پی دے سکتی ہے، وہ مجبور ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو، وہ ان کے اوپر مجبور ہے کہیں سے کوئی کھانا لے آئے۔ یہ لوگ کھانے کے لیے جاتے ہیں تو مار دیے جاتے ہیں، کھانا ان کے اوپر گرتا ہے تو مار دیے جاتے ہیں۔ پوری دنیا اس قدر خاموش ہے کہ سانپ سونگ گیا، ہدایت ختم ہو چکی ہے۔ صرف دنیا کو کیا کہیں، مسلمان غفلت میں سو چکے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک بار امتحان لے رہا ہے پوری انسانیت کا کہ دیکھ لو تمہارے سامنے یہ ہوتا رہا، تم لوگ خاموش رہے، قیامت کے دن مجھے نہ کہنا کہ اگر عذاب آیا کہ ہمارے اوپر کیوں آیا، کہ تم لوگوں نے بات تک نہیں کی۔ اور انہیں چھوڑیے، ان ممبروں سے کتنی بار اس بارے میں بات ہوئی۔ کچھ لوگوں کی مجبوری ہے جو باہر سے آتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، نام نہیں لے سکتے، ان کی مجبوری ہے، لیکن ایڈمنسٹریشنز کی تو مجبوری نہیں۔ ایٹ لیسٹ کچھ تو کہہ سکتے ہیں۔ کتنی جگہ کے اوپر آپ لوگ جاتے ہیں، کہاں پہ اس بارے میں بات ہوئی جو ہمارے سامنے کربلا برپا ہے۔ کربلا کہنا غلط ہے کیونکہ وہ امام کی تھی، ایک بار تھی، ہو گئی، اس کے بعد نہیں ہو سکتی، لیکن وہ چیزیں بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، وہ بوڑھی عورتوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، وہ بوڑھے مردوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو ان کے اوپر روزانہ یہ ظلم ہوتا ہے، وہ ابھی بھی برپا ہے اور لوگ خاموش ہیں۔ یا علی۔ تو ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ اگر کہیں پہ جائیں تو ایٹ لیسٹ ریکویسٹ کریں۔ ان ایام اعزاں میں، اب ایام اعزاں گزر رہے ہیں، یہی ایک معجزہ ہے کہ جس کے اندر لوگ آ جاتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، کہ ایٹ لیسٹ اویئرنیس پھیلائی جائے۔ رسول اللہ نے کہا ہے کہ جہاد 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ سے جہاد ہے، ایک منہ سے جہاد ہے، اور ایک دل سے جہاد ہے۔ ایٹ لیسٹ اپنے دل میں برا سمجھیں، اور ان گیدرنگز میں جہاں پہ ممکن ہے لوگوں کو بتائیں، بچوں کو بتائیں کہ زیادتی ہو رہی ہے، خاموش نہ رہیں، ورنہ ہم لوگ سوال کے جواب دہ ہوں گے۔ ایک بار سوال کریں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کل جس پوائنٹ کے اوپر میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کیا کیا انعامات دیتا ہے، سورہ العطا کی 5ویں سے لے کے 22ویں آیت کے اوپر ہم نے ذکر کیا تھا، اور ان کے اوپر، اس واقعے کے اوپر
نشاندہی کی تھی کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے نظر مانی تھی اور نظر کے بدلے میں انہوں نے 3 روزے رکھے تھے، اور 3 روزوں میں ہر روز ایک دن ایک مسکین آیا، ایک دن ایک یتیم آیا، ایک دن ایک اسیر آیا، اپنا کھانا دیتے رہے، یہ کہہ کے کہ ہم کچھ نہیں چاہتے سوائے اللہ کی محبت، ہمیں اس دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے اور ہمیں تم سے شکریہ بھی نہیں چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوری لسٹ گنواتا ہے کہ اس کے بدلے ہم نے کیا دے دیا۔ میں یہاں پہ ایک پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ 3 لوگ آئے تھے، 3 طرح کے آئے تھے۔ ایک تھا مسکین، ایک تھا یتیم، یتیم یعنی اس کے ماں باپ نہ ہو، مسکین جو کہ غریب ہو، اور ایک تھا اسیر، وہ قیدی ہے۔ 3 آئے تھے۔ اب یہاں پہ کوئی فقیر نہیں آیا۔ یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ فقیر کہتے ہیں اس کو جس نے دنیا کو ٹھکرا دیا ہو، مسکین کہتے ہیں، بھکاری کہتے ہیں اس کو جس کو دنیا نے ٹھکرا دیا ہو۔ اسلام فقیروں سے پھیلا ہے۔ امام علی علیہ السلام کل بات کی تھی، انہوں نے دنیا کو ٹھکرا دیا، کہا دنیا میں نے تمہیں طلاق دی، اور انہی کی اہل بیت اور انہی کی آل جہاں جہاں گئی اسی نے اسلام پھیلایا۔ جس مولوی کے ذریعے اسلام پھیلا، جس مفتی کے ذریعے اسلام پھیلا، اس نے ایکسٹریمزم کی طرف دعوت دی، اس نے ظلم کی طرف دعوت دی، اس نے ان اماموں کو پوچھوایا جو کہ مر چکے ہیں، جن کے فتوے برگزیدہ ہو چکے ہیں، جن کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کون تھے۔ یہ مفتی اور مولویوں کا اسلام ہے، لیکن حقیقتاً جو اسلام پھیلا ہے، جس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے، وہ ان فقیروں سے پھیلا ہے۔ اگین وہ فقیر سے مراد یہ کہ جس نے دنیا کو ٹھکرا دیا، اس نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے کر دیا۔ اگین بار بار میں یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جاب نہ کریں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیسے نہ کمائیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی فیملیز کو اچھے سے اچھی چیزیں نہ دیں، لیکن محبت ان چیزوں سے، کیونکہ محبت جو ہے یہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ اب آپ لوگوں کو ایک قدم آگے لے کے بڑھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے یہ بات تو کر لی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کیا ایگزامپلز کے ساتھ، لیکن چند روایتیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے فائدے بتاتی ہے۔ امام کا ارشاد ہے کہ اگر انسان کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، اگر انسان اللہ سے محبت کرنے لگے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور اسے ہدایت کی طرف راستہ دکھاتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اللہ کو پا لیا اور اس کی معرفت حاصل کر لی تو خود بخود اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام دعائے روز عرفہ میں فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا۔ اور چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں اپنی دعا میں مناجات میں کہ اے اللہ، جس نے تیری محبت کی شیرینی کو چکھ لیا اس کو اس دنیا میں کسی اور چیز کی طلب ہی نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یا علی یا اللہ، یا رسول اللہ، یا علی یا علی۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت ایک آگ ہے جو جس کے اوپر بھی پڑتی ہے اسے جلا دیتی ہے۔ جب وہ کسی حسد کے اوپر پڑتی ہے تو اسے ختم کر دیتی ہے، جب غرور کے اوپر پڑتی ہے تو اسے ختم کر دیتی ہے، جب کسی بھی بزرگی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے اوپر پڑتی ہے تو اسے ختم کر دیتی ہے۔ اور اللہ کا نور ایسا نور ہے جس کی شعاع جہاں پڑتی ہے اسے روشن کر دیتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے اوپر تھوڑا سا جھلک پڑ جائے، جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں امام دعائے سباسب میں کہ میرے اوپر اپنا روح کو نازل فرما، کہ جس کے اوپر وہ روح آ جاتی ہے وہ لوگوں کی نظروں میں بلند ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی محبت ہم کیوں نہ اختیار کریں،
اس دنیا میں رکھا کیا ہے؟ دنیا فانی ہے. امام علی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تمہیں اس دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، یہ دنیا فنا کی جگہ ہے، تو اس سے محبت کیوں رکھیں؟ یا میں کوئی اس طرح سے کہوں کہ ہم اگر ایک ایگزامپل دیکھیں بچوں کے لیے، جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں، جیسے جیسے دنیا کی رنگینیوں میں گھستے ہیں، ملتے ہیں، تو یہ کیوں نہ کہوں کہ لوگ صورت کو دیکھ کے محبت کرتے ہیں لیکن صورت گھر کو بھول جاتے ہیں. لوگ پیسے کو دیکھ کے محبت کرتے ہیں لیکن جس نے پیسہ دیا ہے اور رزق دیتا ہے اس کو بھول جاتے ہیں. لوگ آواز کو سن کے محبت کرتے ہیں لیکن جس نے وہ آواز خلق کی ہے اس کو بھول جاتے ہیں. لوگ عزت کو دیکھ کے محبت کرتے ہیں لیکن جو عزت دینے والا ہے اس کو بھول جاتے ہیں. لوگ اس دنیا کے مرتبے کو اور پاور کو دیکھ کے سیٹسفائیڈ محسوس کرتے ہیں لیکن جو قوت اور طاقت دینے والا ہے اس کو بھول جاتے ہیں. لوگ شاخوں کو پکڑتے ہیں، جڑ کو بھول جاتے ہیں. لوگ پیالے کو چومتے ہیں، پانی کے چشمے کو بھول جاتے ہیں. لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اس کی نشانیوں کے پیچھے چلنے لگتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد. یا علی یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ما صلی علی محمد وآل محمد. تو جو خوبصورتی ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے وہ اس کی خوبصورتی اور اس کے حسن کا ایک جھلک ہے. جو بزرگی ہمیں اس دنیا میں اپنی طرف مایو اور اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، یہ اس کی بزرگی کا ایک جھلک ہے. آپ سب دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں، وہ ہے جو سب سے بزرگ ہے، وہ ہے جو نوروں میں اولین نور ہے، وہ ہے جو کہ آخر نور ہے، وہ ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں. اسی کی وجہ سے یہ تمام خوبصورتی، یہ تمام بزرگی، یہ تمام اچھائی، یہ تمام چیزیں جسے ہم دیکھ کے بھلا سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے ہیں. تو ہم کیوں اتنے نادان بنے کہ اس درخت کے تنے کو کاٹ دیں اور درخت کے تنے تک نہ پہنچے، جڑ تک نہ پہنچے، صرف اور صرف وہ پھل کھاتے رہیں؟ ہم کیوں اتنے نادان بنے کہ جس نے اس روشنی اور ہر چیز کو خلق کیا ہے اس تک نہ پہنچے؟ کیا کبھی ایسا ہو سکا ہے کہ جو روشنی کی کرن ہمارے پاس آتی ہے وہ سورج سے زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتی ہے؟ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ روشنی جس کی وجہ سے آئینہ چمکتا ہے اور سب کچھ دکھاتا ہے، وہ آئینہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے؟ ہمیں اصل تک پہنچنا ہے، اور وہ اصل جب ہمارے دل میں آ جائے گی، وہ محبت خدا وند عالم جب ہمارے دل میں آ جائے گی تو پھر ہمیں کسی چیز سے فرق نہیں پڑے گا. اور محبت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے جن سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ محبت کرو، اور ان سے محبت کی جائے جو اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں. کل میں نے بات کی تھی کہ عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الحبیب اللہ، کہ رسول اللہ اللہ کے حبیب ہیں. رسول اللہ سے محبت کریں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، اور رسول اللہ کی اولاد سے محبت کریں کیونکہ رسول اللہ نے کہا کہ میں اس اجر رسالت کا کچھ صلہ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اولاد سے مودت رکھنا. اس محبت کو ہم پیدا کریں تو ہمارے نزدیک بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. رسول اللہ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہاں سے میں ذکر الہی کی طرف ذرا سا ٹچ کروں گا اور پھر ربط مصائب، کیونکہ یہ 5واں ٹاپک تھا ذکر الہی. پہلا تھا دل کو پاک کرنا، دوسرا تھا دل سے دنیا کی کساوت کو نکالنا، تیسرا تھا دل کے اندر اخلاص اور سنسیئرٹی ڈالنا، چوتھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت لانا، اور 5واں تھا ذکر الہی. اور بھی باقی چیزیں ہیں لیکن انشاءاللہ پھر بعد میں.
ذکر الہی پہ ذرا سا ٹچ کرتے ہوئے انشاءاللہ پھر حسن بھائی کے گھر. رسول اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ کی طرف دیکھنا عبادت ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. رسول اللہ نے فرمایا قرآن کو کھول کے اس طرف دیکھتے رہو، یہ عبادت ہے. ایک عالم کی طرف دیکھنا اس لیے کہ اللہ کے لیے اس نے علم حاصل کیا ہے، وہ عبادت ہے. اور پانچواں یہ بچوں کے لیے امام علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ عبادت ہے. 5 چیزیں ہو گئیں: قرآن، کعبہ، والدین کی طرف رحمت کے ساتھ. سو اگر سجاد اور حمزہ آپ اپنے پیرنٹس، زیان اور سارے بچے اپنے پیرنٹس کو آپ دیکھیں مسکرا کے، تو یہ آپ کے لیے عبادت ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، آپ کو نیکی ملتی ہے. ایک عالم کی طرف دیکھیں، عبادت ہے. امام علی علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اسی لیے حضرت ابو ذر امام علی کو دیکھ رہے تھے. کسی نے پوچھا ان کو دیکھ کیوں رہے ہو؟ تو کہا کیا تم نے نہیں سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. علی کعبے کی مانند ہے کہ جس طرح کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. لیکن یہاں پہ ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ اگر آپ قرآن کرتے رہیں تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا. اگر آپ ابا جی کرتے رہیں تو ثواب نہیں ملے گا. اگر آپ کعبہ کی تسبیح پڑھتے رہیں تو ثواب نہیں ملے گا. سمجھ آئی؟ تسبیح جیسے نا کعبہ اس میں ثواب نہیں ملے گا. اگر آپ ٹیچر کرتے ہیں ثواب نہیں ملے گا. لیکن اگر آپ علی کرتے رہیں گے تو آپ کو ثواب ملتا جائے گا. یہ چیز کسی میں بھی نہیں کہ امام علی کا ذکر کرنا بھی ثواب ہے اور ان کی طرف دیکھنا بھی ثواب ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ذکر علی عبادت ہے. کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. اور یہاں قرآن مجید کہتا ہے کہ افضل العبادہ، یعنی ذکر الہی جو ہے نماز برائی سے روکتی ہے، لیکن ذکر الہی افضل ہے. یا علی یا علی یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فارمولا بتایا اپنی محبت کا کہ اگر اے رسول کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو اور اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا. تو یہ کرائیٹیریا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا. اور پیروی سبمیشن کو کہتے ہیں، سلیکشن کو نہیں کہتے. پورا سبمٹ کرنا ہے، یہ نہیں کہ تھوڑی سی کر لیں تھوڑا سا وہ بھی کر لیں، ورنہ پھر دنیا میں مکس رہیں گے، دل میں آلودگی رہے گی، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن نہیں ہو پائے گا. اسی لیے 12ویں امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف صلی اللہ علی محمد وآل محمد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی الاجل 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 الاجل، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مصائب سے پہلے یہ آخری چند کلمات جو کہ امام نے اپنے خط میں لکھے. امام نے کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم لوگ، خاص طور پہ جس کے نام لکھا تھا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے تم ہمارے لیے کوشش کرتے ہو تم کوشش کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات کو آسان کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں پریشانیوں سے دور رکھے گا. اس کے اندر اس طرح میں دعا کرتا ہوں کہ تمہاری اس طرح مدد کرے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے صالحین کی مدد کی ہے. پھر امام کہتے ہیں کہ ہمارے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر تم ہمارا حق ادا کرتے رہو
اور ان لوگوں کا حق ادا کرتے رہو جو تمہارے ذمے ہیں، جیسے کہ ماں باپ اور رشتہ دار، اور متقی رہو۔ تین چیزیں امام نے بتائیں، حق ادا کرتے رہو، متقی رہو، امام کا حق ادا کرتے رہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا کی پریشانیوں اور اس دنیا کے ان اندھیروں سے بچا لے گا جو کہ آنے والا ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں کیا، اگر ہمارا حق ادا نہیں کیا، یا اپنے دوسرے حقوق جو اللہ نے کہے ہیں یا تقوی اختیار نہیں کیا، تو تمہارے اوپر کس وجہ سے؟ امام کہتے ہیں بخل کی وجہ سے، کہ لگا یار یہ پیسے خمس نکالنا بہت مشکل ہے، یہ نکالنا بہت مشکل ہے، چھوڑ دیں بعد میں نکالیں گے زندگی میں کبھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام نے فرمایا کہ اگر بخل کی وجہ سے ہمارا حق ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ایسی پریشانیوں میں گھیر دے گا کہ نکلنے کی کوشش کرو گے اور نکل نہ پاؤ گے۔ اور پھر فرمایا کہ کہہ دو میرے شیعوں سے کہ ہم میں اور تم میں زیادہ دوری نہیں، ہم دلوں کو دیکھتے ہیں، اگر تمہارے دل میں پاکی دیکھیں گے تو ہم فوراً تم سے مل جائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اعمال آتے رہتے ہیں اور ان اعمال میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بہت سی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ملنے میں دیر ہے۔ یعنی کہ ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم وہ حقوق ادا کرتے رہیں جو امام کے ذمے ہیں، تقوی اختیار کریں، دل کو پاک رکھیں اور پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ جیسے میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ اگر موت آ جائے اور تقوی ہو، برائی سے بچتے رہے ہو، واجبات کی طرف عمل کرتے رہے ہو، حرام سے بچتے رہے ہو، اعلیٰ اخلاق رکھے ہو، تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چاہے موت تم پہ آ گرے یا تم موت پہ، فرق نہیں پڑتا، ایسے مرو گے جیسے امام کے ساتھ مرے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یا علی یا علی۔ اور اب وہ دن آ گیا اور گزر رہا ہے جو اربعین کا دن ہے۔ اربعین کے لیے بہت امید ہوتی ہے ایک بی بی کو، جو بی بی اپنے مرکز کو چھوڑ دیتی ہے محرم کے ساتھ کہ میرے بیٹے کے اوپر رونے والے آئیں گے، میرے بیٹے کے اوپر رونے والے آئیں گے اور وہ میرے بیٹے کی مجلسیں برپا کریں گے۔ اور وہ بی بی ایک چھوٹی بچی کو اپنے ساتھ لے کے ہر امام بارگاہ اور ہر فرش اعضاء پہ جاتی ہے، کہتی ہے کہ اے میرے شیعہ، اے علی کے شیعہ، مجھے وہ قیمتی موتی دے دو، اپنی آنکھوں سے وہ قیمتی موتی دے دو۔ اور اربعین کا وہ دن ہے جس دن تمام شیعان حیدر کرات سوگ میں ہوتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں بہت سی روایتیں ملتی ہیں، معجزہ نما دن ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج مصائب کے دوران اپنی اپنی دعائیں مانگ لیجئے گا کہ بی بی ہماری دعا قبول کر لیں۔ پتہ نہیں اگلے سال ہم رہیں نہ رہیں، اربعین آئے یا نہ آئے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ زیارت امام حسین علیہ السلام تک پہنچائے، اور جتنی حاضرین کی جو جو دل میں دعا ہے ان سب کو پورا کرے، کیونکہ اس دن جب روانگی ہونے والی تھی تو ایک ماں رکی ہوئی تھی شام میں، سب لوگ ڈھونڈ رہے تھے کہ ماں کہاں ہے، ماں نہیں مل رہی تھی کیونکہ ماں ایک کمر کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی، کہتی تھی سکینہ ہم وطن جا رہے ہیں، ہم تمہیں بہت شوق تھا وطن جانے کا، تو پوچھتی تھی کہ یہ پرندے کہاں جاتے ہیں شام میں، کیا ہم بھی کبھی وطن جائیں گے؟ آج ہم جا رہے ہیں بیٹا، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، تمہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جب اس بچی کے رونے کی آواز یزید تک پہنچتی رہی اور خوابوں میں اور وہ پاگل پن اس کے اوپر طاری ہوا، اس نے امام کو بلایا اور امام سے کہا کہ آپ بتائیے، میں آپ کو چھوڑتا ہوں
اور چھوڑنے کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ اس خراب شام میں جہاں وہ تھے وہاں پہ ایک عیسائی آ رہا تھا اپنی فیملی کے ساتھ. فیملی کو اس نے ساتھ میں لیا اور کہا کہ بادشاہ کے پاس کچھ مال و اسباب لے کے چلوں گا, مال و اسباب بادشاہ کو دوں گا تو وہ مجھے ہو سکتا ہے اس سے بہتر دے. لیکن راستے میں وہ فیملی لٹ گئی, وہ عیسائی مال و اسباب اس کا گم ہو گیا. اس نے کہا کہ اچھا چلو ایک ہرنی کو میں پکڑتا ہوں, یہ میں بادشاہ کو دیتا ہوں. اس نے اس ہرنی کو پکڑا, ہرنی کو ساتھ لے جانا چاہتا ہے. ہرنی بھاگ کے وہاں سے اس خرابہ شام میں آ گئی اور اپنی زبان میں کہتی ہے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, میرے بچے چھوٹے ہیں, مجھے پانی پلانے کی اجازت دیجئے. وہ عیسائی آیا, عیسائی نے کہا یہ ہرنی آپ کے پاس کیوں آئی؟ انہوں نے کہا اس ہرنی کو بچوں کو دودھ پلانے کی اجازت دے دو. کہ آپ ہیں کون؟ آپ نے ہرنی کی بات کیسے سن لی؟ کہا کہ میں رسول کے نواسے کا بیٹا ہوں, میں ہم یہ آل رسول ہے. کہا یہ عورتیں کون ہیں؟ آپ کے سر پہ تو پھٹا ہوا امامہ ہے, جسم کے اوپر تو تازیانے کے نشان ہے, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, آپ کیسے رسول کے نواسے ہو سکتے ہیں؟ کہا کہ جاؤ, یہ ہرنی تمہیں جائے گی اور واپس آئے گی, اگر یقین نہ ہو تو مان لینا جب یہ واپس آ جائے. ہرنی دودھ پلا کے واپس آئی, اس نے کہا مولا مجھے یقین آ گیا, آپ رسول کے نواسے ہیں, آپ رسول کے بیٹے ہیں, آپ کی خاطر میں اب لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ تو رسول کی اولاد مقید ہے, یہاں پہ تو اہل بیت ہے. اس نے بتانا شروع کیا, پورے شام میں بتانا شروع کیا, لوگوں کے اندر ولولہ پیدا ہونا شروع ہوا. جیسے ہی پتا چلا کہ یہ عیسائی سب کو بتا رہا ہے, لوگوں نے یزید کی فوج نے عیسائی کو مار دیا. عیسائی کی چھوٹی بچی تھی, وہ گھومتی ہوئی ڈھونڈتی ہوئی اس خرابے شام تک پہنچی. کہتی ہے اے اسیر, تم تو ویسے ہی کہتی تھے میرا ایک آسرا تھا, وہ بھی تمہاری وجہ سے مر گیا, میری کچھ مدد کرو. اس نے کہا چلو. جہاں پہ اس کی لاش پڑی تھی اس عیسائی کی, امام نے ہاتھ اٹھائے, امام نے کہا اے اللہ اس بچی کے آسرے کو دوبارہ زندگی دے دینا. وہاں پہ دعا کی, وہ انسان زندہ ہوا. اب یہ واقعہ پھرنے لگا, یہاں شام میں مشکلات پیدا ہونے لگی. یزید نے بلایا کہ اب ان لوگوں کو رہا کر دو, اب ان لوگوں سے شام میں رہنا مشکل ہے, یہاں پہ نہیں رہ سکتے. امام کو بلایا, حضرت زینب نے کہا کہ بیٹا دیکھ کے جانا, تم ایک ہی آسرا بچ گئے ہو, ہم اہل بیت کا. امام گئے, کہا کہ آپ کی مرضی, آپ یہاں رہیں یا شام جائیں. جیسے ہی شام یہاں رہیں یا واپس کربلا اور مدینہ جائیں. جیسے ہی واپسی کا نام آیا, کہا میں اپنی پھوپھی سے پوچھتا ہوں. پھوپھی سے پوچھا کہ کیا کہیں گی؟ کہا کہ ہم واپس جائیں گے لیکن 3 شرطیں ہیں, جو ہمارے تبرکات تھے وہ واپس کر دیے جائیں, جو شہداء کے سر تھے وہ واپس کر دیے جائیں, اور کچھ دن دے دیں جہاں پہ ہم بیٹھ کے اپنے بھائی کا نوحہ کر سکیں. آج تک ہم اپنے بھائی اور شہیدوں پہ کھل کے رو نہ سکے. ان کے لیے ایک مکان خالی کروایا گیا, بیویوں کو بلایا گیا, وہاں پہ کیا مجلس برپا ہوتی, وہاں پہ تبرکات آنے لگے. جیسے جیسے تبرکات آتے تھے ویسے ویسے لوگ کہتے تھے, ایک بالیاں آئی کہ یہ چھوٹی سکینہ کی بالیاں ہیں, اسے بہت شوق تھا بالیوں کا. سکینہ تمہاری بالیاں آ گئی. ایک انگوٹھی آئی, انگوٹھی, کہا کہ یہ تو امام حسین کے ہاتھوں میں انگوٹھی تھی, جب عاشور کا دن تھا اس بندے سے انگوٹھی نکل نہ رہی. اس نے ایک پتھر لیا, دوسرا پتھر لیا, انگلی کو پتھر کے اوپر رکھا, اپنا خنجر انگلی کے اوپر رکھا, دوسرا پتھر انگلی پہ مارا, انگلی کٹ گئی, انگوٹھی نکل آئی. تیسری بار جب پردے آئے تو پھر بیویوں نے کہا واپس آ کہ عاشور کے دن میرا بھائی آیا تھا, میں نے کہا تھا عباس, بابا نے کہا تھا
کہ تمہارے پردے ختم ہو جائے گا، مجھے یقین تھا ایسا ہوگا، لیکن میں سوچتی تھی جس کا اتنا لمبا چوڑا بھائی ہو، جس کے پاؤں زمین پہ لگتے ہو گھوڑے سے، اس کے ہوتے ہوئے پردہ کیسے چلا جائے گا؟ آج میں جا رہی ہو، تم جا رہے ہو، آج مجھے یقین ہو گیا میرا پردہ ختم ہو جائے گا۔ اب سر آنا شروع ہوئے، ایک چھوٹا سا ننھا سا 6 مہینے کا سر آیا، اور میرے باپ نے کہا کہ آج بیٹے بغیر پانی کے تمہیں مار دیا، اور پھر امام حسین کا سر آیا، سب بیویاں کھڑی ہوئی۔ جب روانگی کا وقت آیا کہ کہاں ہے عمر باپ پوچھا تو پتا چلا قبر سکینہ پہ ہیں۔ سب لوگوں نے جا کے انہیں سنبھالا، کہا بی بی چلیے، چلنے کا وقت ہو گیا۔ حضرت زینب نکلی، لیکن شام کی طرف دیکھ کے کہتی ہیں بیٹی میں جا تو رہی ہوں لیکن میں تمہارے پاس واپس آؤں گی، تمہیں اکیلا نہ چھوڑوں گی۔ یہ قافلہ روانہ ہوا، ایک منزل آئی جہاں پہ سوال کیا کربلا جائیں گی یا مدینہ؟ کربلا کا نام سنا، دل پھٹ گیا، بیبیاں رونے لگی، کہنے لگی ہائے ہم کھل کے رو نہ سکے۔ جیسے ہی کربلا پہنچے، دوسری طرف حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری وہ آئے، انہوں نے اپنا غسل لیا نہر فرات میں۔ نہر فرات سے غسل کے بعد آنکھوں سے اندھے ہو چکے تھے، اپنے غلام کے ساتھ تھے، کہہ رہے تھے کہ مجھے حسین کی قبر پہ لے چلو۔ کہا غلام نے یہاں پہ بہت سی قبریں ہیں لیکن نام کسی پہ نہیں، آپ کو پتا کیسے چلے گا؟ کہا میں نے گودیوں میں پلایا ہے، میں اس کی خوشبو سونگتا ہوں، مجھے قبر پہ لے چلو، میں خود پہچان لوں گا کہاں سے حسین کی خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنے سلام قبر پہ گرا دیا۔ کچھ دیر بعد وہاں سے آواز کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ دیکھو کہیں میرا آقا تو واپس نہیں آ رہا۔ کہا کہ میں پہچانوں گا کیسے کہ آقا کیسا ہے؟ کہا وہ لمبا چوڑا ہے، 23 سال کا ہے، بہت خوبصورت ہے، بال اس کے گھنے ہیں، کمر اس کی سیدھی ہے۔ جیسے ہی قافلہ قریب پہنچا، اس غلام نے کہا آپ کا آقا اس میں نہیں ہے، اس میں تو ایک بوڑھا ہے جو چند بیویوں کو ساتھ لے کے آیا ہے، کمر جھک چکی ہے، بال سفید ہو چکے ہیں۔ کہتا ہے کہ یہی تو میرا آقا ہے، اتنے عرصے میں کسی نے امام کو گلے لگا کے رلائے نہیں تھا، امام کو حضرت جابر نے گلے لگایا۔ آج آخری مجلس ہے اربعین کی، کھل کے رونا، پتہ نہیں اگلے سال ہو یا نہ ہو، امام کو گلے لگایا۔ امام نے کہا چچا میرے اوپر مصیبتیں ٹوٹ گئی، اس نبی نے بابا کا گلا کاٹ دیا، گھوڑے ان کی لاش پہ چڑھا دیے، ان کے آگے پیچھے تمام لوگ تھے، وہ پانی مانگتے تھے، پانی دینے والا نہیں۔ ابھی یہاں پہ رکے، پھر کہا چچا جابر ذرا 1 منٹ آپ دور ہو جائیے، میری پھوپھیاں آ رہی ہیں، آج تک اپنے بھائی کے جنازے پہ نہ روئی، اپنی قبروں پہ آئیں گی، ان کا دل پھٹ جائے گا، اگر آپ یہاں پہ پلیز دور ہو جائیے۔ وہ دور ہوئے۔ حضرت زینب بھائی جب بھی میں آتی تھی آپ کھڑے ہو کے مجھے سلام کرتے تھے، آج میں آئی ہوں آپ نہیں ہیں، کوئی نہیں ہے۔ ایک ایک کی قبر پہ جاتی تھی اور بیان کرتی تھی ہائے اکبر ہائے اصغر، اور گنج شہیدہ پہ گئی۔ پھر پوچھا کہ بھائی کہ اب زین العابدین اے سجاد یہ بتاؤ ساری قبریں موجود ہیں، ایک قبر موجود نہیں ہے، عباس کی قبر کہاں ہے؟ پھوپھی اماں آئیے میں عباس کی قبر کے پاس لے جاتا ہوں۔ چچا عباس کی قبر کے پاس آئیں، کہا دیکھو بیویوں سب کچھ بتا دینا لیکن یہ نہ بتانا کہ سکینہ ساتھ نہیں آئی، یہ نہ بتانا کہ سکینہ ساتھ نہیں آئی۔ امام نے قبر کے اوپر ہاتھ رکھا، چچا آپ نے ہاتھ کٹا دیے، سب کو مرتے ہوئے دیکھ لیا، بہت مشکل تھا لیکن میں نے جو دیکھا، میری ماں بہنیں پھوپھیاں، شرابی کا دربار، لوگ پتھر مارتے تھے، میری بہن آ کے کہتی تھی بھیا پانی،
کچھ نہیں کر سکتا تھا، سر جھکا کے مجمع عام سے گزرتا تھا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب یا اللہ بحق محمد وعلی و فاطمہ والحسن والحسین، امام حسین کے منتقم امام مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں تیار کر دے کہ اگر ظہور قریب ہے تو ہم ہچکچائے نہیں، بدلہ حسین باقی ہے، ماتم حسین۔